السلام علیکم، ہمارے چینل کتاب کہانی میں خوش آمدید۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ 16ویں سال میں قدم رکھتے ہی میری ماں کو میری شادی کی شدید فکر لاحق ہو چکی تھی۔ حالانکہ میں ایک ہی بہن تھی اور کوئی بھائی بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اماں کو ہر گزرتے دن کے ساتھ میری شادی کی فکریں اس حد تک ستانے لگیں کہ وہ خود بھی تلاش میں رہتی تھیں، لیکن ساتھ ہی کسی رشتے والی کو بھی کہہ دیا ہوا تھا کہ میری بیٹی کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کر کے دو۔ وہ رشتے والی تو دونوں طرف سے کھاتی تھیں، خوب دونوں ہاتھوں سے لوٹتی اور پھر آخر میں کہہ دیتی کہ بہن لڑکا تو بہت اچھا ہے لیکن اس کی ماں آفت کی پرکار ہے، ہماری معصوم سی بچی کو کہاں ٹلنے دے گی۔ بس انہی باتوں کی وجہ سے اماں گھبرا جاتی اور پھر رشتے والیوں سے کہتی کہ کوئی اور اچھا سا رشتہ دکھاؤ۔ اب تو روز کا یہ تماشا بن گیا تھا۔ اماں صبح کو گھر سے نکلتی، نہ کچھ کھاتی نہ پیتی، بس ایک ہی کام کا سوچ سوچ کر خود کو ہلکان کرتی اور ساتھ میں مجھے بھی پریشان کیے رکھتی تھیں۔ ایک دن ان کی کوئی بچپن کی سہیلی ان سے ملنے کے لیے ہمارے گھر آئیں۔ دروازہ کھولنے میں ہی گئی تھی۔ جوں ہی میں دروازے کے قریب پہنچی تو پیچھے سے اماں کی ایسی دھاڑ سنائی دی کہ میرے قدم جہاں تھے وہیں کے وہیں رک گئے۔ تو کیوں جا رہی ہے دروازے پہ؟ میں مر گئی ہوں کیا؟ اماں کی اس انداز میں بات سن کر میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ کبھی بھی اس انداز میں بات نہیں کرتی تھیں اماں۔ تم آج کے بعد دروازے کھولنے کبھی بھی نہیں جاؤ گی، چاہے کوئی دروازہ توڑ ہی دے بجا بجا کر، لیکن تم ایسا کوئی کام بھی نہیں کرو گی۔ اماں نے انگلی کے اشارے سے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں بس چہرہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ میں جلدی سے اندر چلی گئی اور اماں نے خود ہی دروازہ کھولا۔ دروازے میں ان کے بچپن کی کوئی سہیلی کھڑی تھی، جس کو دیکھتے ہی اماں کی ساری خفگی دور ہو گئی۔ اسے گلے لگاتے ہوئے اماں کتنی ہی دیر آنسو بہاتی رہیں، پھر کمرے میں لا کر بٹھایا اور مجھے چائے بنانے کا کہا۔ میں جیسے ہی کمرے میں گئی تو دروازے پہ ان کی باتیں سنتے سنتے میرے قدم رک گئے۔ اف میرے خدایا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بات ہی کچھ ایسی کی تھی آنے والی نے۔ میں جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ لیکن آخر کب تک؟ اماں کی تیز آواز نے مجھے چونکا دیا۔ ارے نمرا، لے بھی آ چائے۔ میں یہ آغاز سن کر جلدی سے اندر چلی گئی، جہاں خالہ نے مجھے سر سے پیروں تک دیکھا اور کہنے لگی کہ ہو جائے گا سب ٹھیک، مزے سے چائے پینے لگی۔ لیکن ان کے دیکھنے کا انداز مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے ان خالہ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہوا ہے، لیکن بقول ان کے کہ وہ میری پیدائش کے بعد آج یہاں ہمارے گھر میں آئی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ جا چکی تھیں۔ جاتے جاتے مجھے تیکھے انداز میں کہہ گئی کہ جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جب کافی سارے دن ایسے ہی گزر گئے تو اماں کی الجھن ایک دفعہ پھر سے بڑھنے لگی۔ مجھے دیکھ دیکھ کر وہ چڑھنے لگی تھیں، کڑتی تھیں، اور پورا دن اب بھی وہ گھر سے باہر ہی رہتی تھیں کہ وہ میرے لیے کوئی اچھا سا گھر تلاش کر رہی ہیں۔ اب گھر کوئی بکتے تھوڑی ہیں جو یوں ایک دم سے مل جائیں گے۔ میں یہ بات اماں کو سمجھا کر تھک چکی تھی، لیکن وہ اپنی ہی بات پہ اٹکی ہوئی تھیں۔ ایک شام وہ جب گھر واپس آئیں تو بڑی خوش تھیں۔ اسی خوشی میں مجھے کہنے لگی کہ کل دوپہر کو کچھ لوگ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں، کوئی ڈھنگ کے کپڑے پہن کر تیار ہو جانا، اور ہاں، مہمانوں کے سامنے زیادہ بولنے کی قطعی طور پہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ کی طرح اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن ہمارے گھر میں ایک فیملی آئی مجھے دیکھنے کے لیے۔ شاید کچھ زیادہ ہی مذہبی لوگ تھے۔ کہنے لگے کہ ایسی لڑکی ہو جس کو پہلے کسی بھی مرد نے نہ دیکھا ہو۔ اب یہ ایسی بڑی شرط تھی، لیکن اماں بیٹی کی وجہ سے اس قدر پریشان تھی کہ کہنے لگی کہ جی میری بیٹی کو تو کبھی بھی کسی نے نہیں دیکھا ہے، آج تک یہ تو کبھی گھر کی چھت پہ نہیں گئی ہے۔ میں اماں کی اس جھوٹ پہ شدید حیران ہو رہی تھی کہ اماں ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ اب اسی وقت جب میں کمرے میں جانے لگی تو ساتھ والے گھر سے شگفتہ میری سہیلی نے مجھے آوازیں دینا شروع کر دیں کہ تم کل سے چھت پہ ہی نہیں آئی، دیکھو تو اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ اماں کے ہاتھ پیر پھول گئے اور وہ حیران ہو کر مہمانوں کی طرف دیکھنے لگی، لیکن مہمانوں کے چہروں کے رنگ اتر گئے اور وہ کہنے لگے کہ جن رشتوں کی بنیاد ہی جھوٹ پہ ہو وہ کب تک چل سکتے ہیں۔
یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اماں نے حسب معمول مجھے خوب سلواتیں سنائیں اور پھر ایک دم سے رونے لگ گئیں۔ مجھے ان کے رونے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں کون سا بوڑھی ہو رہی ہوں، لیکن اماں نے بس ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ شادی کرنی ہے اور بہت ہی جلد کرنی ہے۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے کہ گھر کی ساری ذمہ داری اماں کے سر پر ہی تھی۔ بقول اماں کہ میرا باپ مر چکا تھا، لیکن حقیقت شاید کچھ اور ہی تھی جو اماں نے مجھ سے آج تک چھپائی ہوئی تھی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے، ایک دن اماں گھر آئیں۔ وہ آج پہلے سے کچھ خوش لگ رہی تھیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے جلدی سے کمرے میں لے گئیں، جبکہ میں باہر کچن میں برتن صاف کر رہی تھی۔ کہنے لگیں کہ ادھر جلدی آؤ، تمہارے لیے کچھ لائی ہوں۔ اور یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اماں میرے لیے کچھ لائی تھیں۔ میں جلدی سے اٹھ کر ان کے پیچھے گئی تو ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ وہ شاید انہوں نے میرے سامنے ہی کھولا۔ اس میں سے ایک گجرا نکلا۔ وہ گجرا بے حد خوبصورت تھا۔ مجھے کہنے لگیں کہ یہ گجرا پہن لو، لیکن اماں برتن ویسے ہی پڑے ہیں دھونے والے۔ ہاں جلدی سے دھو کر آؤ اور پھر بتاتی ہوں کیا کرنا ہے۔ میں گئی اور جلدی سے سارے برتن دھو لیے کہ کہیں میری اماں کو دوبارہ سے مجھ پہ غصہ نہ آ جائے۔ میں جیسے ہی برتن دھو کر اندر کمرے میں گئی اور اماں پہ نظر پڑتے ہی میں ششدر رہ گئی، کیونکہ امی، میں نے ان کو پہلی دفعہ اتنا خوش پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا جتنی وہ آج خوش تھیں۔ مجھے گھر کے کام کاج ختم کرتے کرتے شام ہی ہو گئی تھی۔ پھر مجھے کھانا بھی بنانا تھا۔ اماں کہنے لگی کہ کھانا رہنے دو، بلکہ کھانا میں خود ہی بنا لوں گی۔ میں حیران ہوتی جا رہی تھی کہ اماں یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ انہوں نے شاپر اپنے آگے کیا اور اس میں سے ایک خوبصورت سا گجرا نکالا، جسے نکالتے ہی انہوں نے مجھ سے کہا کہ اسے پہن لو۔ جیسے ہی میں نے اسے پہنا تو مجھے کہنے لگی کہ اسے پہن کر نیچے نہیں بیٹھنا، مطلب نیچے والے حصے میں نہیں رہنا، کہ یہ پہن کر تم نے چھت پہ رہنا ہے۔ وہ مجھے لے کر چھت پہ گئیں اور پھر کہنے لگی اس چارپائی پہ بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے چارپائی کو گھسیٹ کر مغربی طرف کر دیا۔ میں چارپائی پہ بیٹھ گئی تو وہ کہنے لگی کہ اب تو نے نیچے نہیں آنا۔ میں تو ہمیشہ سے ہی اکیلے میں ڈرتی تھی، لیکن اماں کی سخت طبیعت کی وجہ سے مجھے یہ سب بھی برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ میں نے وہ گجرا پہنا اور چارپائی پہ آگے بیٹھ گئی۔ جوں رات ہو رہی تھی، گجرے کی خوشبو تیز ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک سے اس کی خوشبو اتنی تیز ہوئی کہ مجھے نیند آ گئی۔ نہ جانے میں کتنا وقت ایسے ہی سوتی رہی۔ جب میری آنکھ کھلی تو ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی کہ کل تک تو اماں مجھ سے کہتی تھیں کہ دروازے پہ بھی اکیلی نہیں جانا، اب اس طرح سے کر رہی ہیں کہ مجھے یوں چھت پہ اکیلے بٹھا دیا ہے۔ کیوں اماں، آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ میں اسی اندھیرے میں واپس نیچے آ جاتی۔ جیسے ہی صبح ہوتی تو اماں مجھ سے کہتی کہ تو نے دن کے وقت چھت پہ بالکل نہیں جانا، نہ کسی سے بات چیت کرنی ہے۔ تم یہ سمجھ لو کہ یہ دن تمہاری زندگی میں بڑی ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر ان میں ذرا سی بھی کوتاہی ہو گئی تو سب کچھ تو تباہ ہو جائے گا۔ اب میری سمجھ میں یہ باتیں آتی ہی نہیں تھیں کہ سب کچھ کیسے تباہ ہو جائے گا، لیکن شروع سے ہی میری اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ میں اماں سے کوئی سوال کر سکوں یا پھر کوئی مزید بات کر سکوں۔ جیسے ہی اماں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی کہ تو چل اب کمرے میں، وہاں سے ابھی باہر مت نکلے۔ اماں نے خود ہی ناشتہ بنایا اور مجھے بھی دیا۔ میرے اوپر حیرتوں کے سمندر امڑ رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا ہے، میری شادی کے لیے اتنے جتن کر رہی ہیں۔ اس کے بعد اماں پھر باہر چلی گئیں اور جب وہ گھر آئیں تو ان کے ہاتھ میں ایک اور خوبصورت گجرا تھا۔ اس کی خوشبو اس وقت تو بالکل بھی نہیں تھی، لیکن حسب معمول جب میں اسے پہن کر چھت پر گئی اور جا کر اسی مخصوص چارپائی پہ بیٹھ گئی تو اس کی تیز خوشبو سے میں وہیں پہ سو گئی۔ بڑی گہری نیند سوئی تھی۔ جب سو کر اٹھی تو ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں بالکل کل کی طرح نیچے آ گئی۔ اسی طرح سے یہ عمل اماں کے مطابق پورے 40 دن تک کرنا تھا۔ آج اس عمل کا چوتھا روز تھا۔ اماں نے خود ہی کھانا بنایا، میں نے کھانا کھایا اور اماں نے کہا کہ تم اب چھت پہ چلو۔ میں جیسے ہی چھت پہ جانے لگی، ابھی کچھ سیڑھیاں باقی تھی کہ اماں نے ایک بلند کہکے کی آواز سنائی دی۔ میرے قدم وہیں پہ جم گئے۔
اماں بھی مزید ہنستی جا رہی تھیں اور ان کی ہنسی میں اتنی خوبصورتی تھی کہ میرا دل کیا میں کچھ دیر کے لیے رک کر دیکھوں یا نیچے ہی چلی جاؤں، لیکن یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں وہاں کچھ دیر رکی، لیکن پھر چھت پہ چلی گئی اور چارپائی پہ جا کر بیٹھ گئی۔ میرے ذہن میں یہ بات بار بار آ رہی تھی کہ اماں کس کے ساتھ ہنس رہی ہیں؟ کیا اماں سے کوئی ملنے آیا ہے؟ لیکن دروازہ کھلنے کی تو آواز ہی نہیں آئی تھی۔ یہ باتیں مجھے کچھ اور ہی سوچنے پہ مجبور کر رہی تھیں، لیکن میں کیا کرتی؟ مجھے تو اماں کے حکم کی تعمیل کرنی تھی نا۔ مجھے بالکل ویسے ہی تیز خوشبو کی وجہ سے نیند آنا شروع ہو گئی اور میں بالکل ویسے ہی سو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ میں اسی اندھیرے میں جیسے ہی نیچے اتری، میرے دیکھتے ہی دیکھتے باہر والا دروازہ کھلا اور کوئی سایہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ میں وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی کہ کون اس وقت رات کے اس پہر ہمارے گھر میں تھا، اور جیسے ہی میں نیچے کی طرف آ رہی تھی تو وہ تیزی سے باہر بھی نکل گیا۔ یہ سوال مجھے تنگ کر رہا تھا، لیکن میں اماں سے کچھ بھی نہیں پوچھ سکتی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، اماں نت نئے گجرے لاتی جا رہی تھی۔ آج اس عمل کو دہراتے ہوئے 40واں دن تھا۔ نہ جانے کیوں آج مجھے اماں پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ خوش دکھائی دے رہی تھیں۔ اماں نے مجھے آج ان 39 دنوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت گجرا لا کر دیا تھا۔ وہ اس قدر زیادہ خوبصورت تھا کہ میں کچھ دیر تک اسے ہی دیکھتی رہی۔ اماں کی چیخ کر مجھے پکارنے پہ مجھے ہوش آئی اور میں نے وہ کڑا پہن لیا۔ جاؤ اب اوپر اپنی چارپائی پہ۔ اماں وہ میں آج نیچے ہی کہیں سو جاتی ہوں۔ نہیں، ایسا تو سوچنا بھی نہیں تو نے۔ چل اوپر جا اور ویسا ہی کرو جیسا میں نے کہا ہے۔ میں اوپر چلی گئی۔ آج میں نے کوشش کی کہ بالکل بھی نہ سوؤں۔ میں تنگ آ گئی تھی اماں کی ان حرکتوں سے جو مجھے اوپر بھیج کر بار بار کر رہی تھیں۔ میں اوپر گئی۔ آج تو میں نے جتنا جاگنے کی کوشش کی تھی وہ خوشبو پہلے سے کہیں زیادہ آ رہی تھی۔ اس خوشبو کی آمد کے ساتھ ہی میں جلدی سے سو گئی۔ مجھے کچھ ہوش خبر ہی نہ رہی تھی۔ جب میں سو کر اٹھی تو اندھیرا آج بہت گہرا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ آج اتنا اندھیرا کیوں ہے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ نیچے سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ارے یہ کیا، میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی جب ان آوازوں میں سے میں نے ایک مردانہ آواز بھی سنی۔ کیونکہ میں نے جب سے ہوش سنبھالی تھی میں نے اپنے گھر میں کسی بھی مرد کو آتے جاتے نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ کیا تھا کہ رات کے اس پہر کوئی مرد میری ماں سے اس انداز میں باتیں کر رہا ہے کہ جیسے برسوں کی جان پہچان ہو۔ میں نے وہ رات جیسے تیسے گزاری اور پھر نیچے آ گئی۔ میری نظر میں میری ماں کا جو مقام اور مرتبہ تھا وہ ویسا نہیں رہا۔ میں تو پہلے ہی خاموش رہتی تھی، اب تو اس واقعے کے بعد میں نے بولنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ یہ عمل 40 دن تک کیا، اس کے بعد بھی ایک ہفتہ گزر گیا، لیکن وہ مردانہ آواز دوبارہ نہیں سنائی دی۔ آج میں اور اماں صبح صبح ہی سارے کام کر کے بیٹھی ہی تھیں کہ وہ اس دن والی خالہ آ گئیں۔ وہ اس قدر خوش نظر آ رہی تھیں کہ اماں کو کسی خوشخبری کا گمان ہو رہا تھا۔ وہ بیٹھتے ہی کہیں کہنے لگی کہ ارے بیٹی بھاگ کر جاؤ اور بہترین سی چائے بنا کر لاؤ۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا، لیکن اس نے بھی یہی کہا کہ میں چائے بنانے گئی تو کہنے لگی کہ اپنی نمرہ کے لیے ایک بہترین سا رشتہ لائی ہوں، وہ لوگ جلد آنا چاہتے ہیں۔ اماں نے تو نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، کہنے لگی کہ کل ہی بلا لو ان کو۔ خوشی سے سرشار آواز اماں کے حلق سے بار بار برآمد ہو رہی تھی۔ خالہ چائے پی کر چلی گئی۔ اگلے دن وہ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آئے، بہت ہی زیادہ امیر لوگ تھے، اور تو اور انہیں جہیز میں بھی کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اماں نے کچھ سوچا ہی نہیں اور اسی ماہ کی 15 تاریخ مقرر کر دی، جس دن میری شادی تھی۔ اماں نے میرے ایک ہاتھ پہ گجرا لا کر پہنا دیا اور ساتھ میں یہ کہا کہ اسے کبھی بھی مت اتارنا ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں اماں کی اس بات پہ حیران ہوئی کہ جب گجرا سوکھ جائے گا تب تو اسے اتارنا ہی ہے نا، لیکن میں جانتی تھی کہ اماں کے ساتھ بحث فضول ہے، اسی لیے میں نے اماں کی بات کو پلو سے باندھ لیا۔ بارات آئی اور مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ میں جس گھر میں دلہن بن کر بیٹھی تھی وہ گھر اتنا بڑا اور خوبصورت تھا کہ میں اسے دیکھ دیکھ کر دنگ رہ رہی تھی۔ میری سوچ کا دائرہ اتنا تھا ہی نہیں کہ میں اتنے بڑے گھر کو اپنی نگاہوں میں سمو سکوں۔
میری نند اور ساس مجھے میرے کمرے میں چھوڑ گئیں۔ جہاں جاتے ہی میری نگاہوں نے ارد گرد دیکھا تو ایک ذہنی ابتری اور تکلیف نے مجھے آن لیا، کیونکہ مجھے تو یہی بتایا تھا کہ ان کا اکلوتا بیٹا ہے اور اس اکلوتے بیٹے کی شادی پہ سجاوٹ نام کی بھی نہیں تھی۔ لیکن یہ بات میں نے ذہن سے نکال دی اور آنے والے وقت کا سوچنے لگی، کیونکہ میری دعا تھی کہ آنے والا وقت بڑا خوبصورت ہو، کیونکہ میری ماں نے میری شادی کے لیے بڑی محنت کی تھی۔ وہاں سجاوٹ کے نام پہ کوئی ایک پھول بھی نہیں تھا، نہ ہی کوئی مسحری تھی۔ ہاں، کہیں کہیں کوئی مصنوعی سا پھول لٹک رہا تھا۔ مجھے ایک دھچکا لگا، لیکن پہلے دن کی بہو آخر کیا کر سکتی ہے اور کیا کہہ سکتی ہے پہلے ہی دن؟ میں خاموشی سے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ کافی دیر کے بعد میرے دلہا کمرے میں داخل ہوئے۔ میں نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا، بس وہ پاس آ کر بیٹھ گئے۔ میں ان کے بولنے کی منتظر ہی رہی، لیکن ایک دم نہ جانے انہیں کیا ہوا کہ انہوں نے میرا دائیں ہاتھ اس زور سے پکڑا جیسے توڑ ہی دیں گے۔ میں پریشان سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھا اور میری کلائی پہ پہنا ہوا گجرا توڑ کر پرے پھینک دیا کہ انہیں پھولوں کی تیز خوشبو سے شدید چڑ تھی۔ جب وہ گجرا اتار کر پھینک رہے تھے تو میں نے سسکتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ آئندہ اگر کوئی پھول، گجرا یا خوشبو لگائی تو یہ ہم دونوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ تنبیہ کرتے ہوئے انگلی کے اشارے سے مجھے سمجھاتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ میں نے رو رو کر برا حال کر لیا کہ اب تو اماں کے بقول میں تباہ ہو کر ہی جاؤں گی۔ یہ گجرا ہی تو میری زندگی سنوار رہا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن پھر خود ہی اپنی قسمت کے بارے میں سوچ کر چپ کر گئی کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، میں نے تو خود کو انہی حالات میں دیکھا ہے نا۔ نہ ماں نے پیار دیا اور باپ تو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا نا۔ میں وہیں پہ روتے روتے اور آئندہ آنے والے وقتوں کے بارے میں سوچ کر چپ کر کے لیٹ گئی۔ وحید نہ جانے کب کمرے میں آئے، کب سوئی، مجھے کچھ بھی علم نہیں تھا۔ میں اسی خوف سے کہ اب نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ سوچ سوچ کر ہی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ لیکن انسان ہوں، آخر جتنی بھی پریشانی ہو نیند آ ہی جاتی ہے۔ میں صبح عجیب سی بے ہنگم آوازوں کے شور سے اٹھ گئی۔ میں نے بیڈ پہ ادھر ادھر دیکھا تو وحید کہیں بھی نہیں تھے۔ جتنی سی رات کو انہوں نے مجھ سے بات کی تھی اس حساب سے تو میں ابھی ان کی آواز پہچاننے کے قابل بھی نہیں تھی۔ اس کے باوجود باہر سے آنے والی آوازوں میں مجھے لگا کہ ایک آواز وحید کی ہے اور دوسری مردانہ آواز کس کی تھی؟ میں یہی سوچتی رہی، لیکن ظاہر ہے میں کسی کو ابھی جہاں جانتی نہیں تھی، اس لیے مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ کچھ ہی دیر میں میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور اندر اماں داخل ہوئیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ اتنی جلدی کیسے آ گئی ہیں، ابھی تو بہت صبح ہے شاید، لیکن وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئیں ان کے پیچھے ہی وحید بھی آ گئے اور میری ساس بھی۔ وہ دونوں شدید غصے میں تھے اور آتے ہی وحید نے گرجنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اماں سے پوچھنے لگی، لیکن اماں نے مجھے بیڈ سے اٹھایا اور کہا کہ جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اماں کیا کر رہی ہو؟ میرے دل پہ ایک چوٹ لگی کہ کہاں جانے کا وقت آ گیا ہے؟ ابھی میں کل رات کو جہاں بیاہ کر آئی ہوں اور آج جانے کا وقت کیسے آ گیا تھا؟ میرے آنسو ایک دم سے نکل پڑے تھے۔ مجھے لگا کہ وحید یا ان کی والدہ آگے بڑھ کر میری طرفداری میں کچھ کہیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے اماں سے کچھ پوچھنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ گھر چلو، سب بتاتی ہوں، طلاق نامہ بہت جلد آپ کے گھر پہنچ جائے گا۔ وحید نے سگریٹ کا لمبا کش لیتے ہوئے کہا۔ میں یہ سنتے ہی نیچے گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی کہ ایسا بھی کیا جرم ہو گیا مجھ سے سرزد کے جو بات طلاق تک جا پہنچی تھی۔ اماں نے مجھے اٹھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن بے سود۔ نہ جانے اماں مجھے وہاں سے کیسے گھر تک لائیں، میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، نہ ہی مجھے کوئی اتنی ہوش تھی کہ میں کچھ سمجھ سکوں۔ میں جب ہوش میں آئی تو اپنے گھر کے اسی پرانے بستر پر دراز تھی۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ دروازے پہ بڑے زور کی دستک ہو رہی تھی۔ اماں میرے پاس ہی بیٹھی آنسو بہا رہی تھیں کہ اٹھ کے بڑے ہی مشکل سے دروازے تک گئیں۔ وہ جیسے ہی دروازے کے پاس گئیں تو ایک دفعہ اور دستک ہو چکی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے والے شخص کو دیکھ کر اماں کے سینے میں آگ کے گولے برسنے لگے۔
وہ وہیں پہ شروع ہو گئیں اور پھر وہ کہتی رہیں کہ میرے کان بھی ان باتوں پہ یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ تم نے ہمیں کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، تمہیں کیا ملا یہ سب کر کے؟ اماں کی روتی آواز اس قدر زیادہ تھی کہ میرے کانوں کے پردے تک پھٹ رہے تھے۔ میں نے ہمت کر کے اٹھ کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اماں دروازے کے بالکل آگے کھڑی تھی اور میری طرف پش تھی۔ اب دروازے میں کون تھا مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اماں نے روتے روتے ہی دروازہ بند کر دیا اور پھر کمرے کے باہر بنے برآمدے میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں ہمت کر کے اٹھ کر اماں کے پاس گئی اور پوچھا کہ اماں بتائیں کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہیں، اور میرے سسرال والوں نے مجھے دوسرے ہی دن کیوں وہاں سے نکال دیا ہے؟ یہ کہتے ہوئے میرے دل نے دھڑکنا ہی بھلا دیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، بس تیری قسمت تیری ماں سے بھی زیادہ خراب ہے میری بچی، بس تو صبر سے کام لے۔ اماں گجرا اتارنے کی اتنی بڑی سزا؟ اماں گجرے کے نام پہ پھر ایک دفعہ تڑپ تڑپ کے رونے لگی تھی کہ وہ ایسا کب چاہتی تھی جیسا کہ اب ہو گیا تھا۔ وہ دوپٹے کے پلو میں منہ دے کر رو رہی تھی۔ اماں اب کیا ہوگا؟ میرے سوال پہ اماں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ شاید اماں سب کچھ جانتی تھی یا نہیں، لیکن مجھ سے وہ یقینی طور پر کچھ چھپا رہی تھی۔ میں نے ایک دفعہ پھر سے پوچھا، لیکن بے سود۔ ایک دفعہ پھر سے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اب کی دفعہ اماں نے جا کر دروازہ نہیں کھولا، بلکہ دروازہ بجتا رہا اور اماں وہیں برآمدے میں تخت پوش پہ دوپٹے کا پلو منہ میں ڈال کر روتی رہی۔ دروازہ جب زیادہ بجنے لگا تو میں اٹھ کر گئی اور دروازہ کھول دیا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ سامنے ایک ادھیڑ عمر لیکن باروب شخصیت والا شخص کھڑا تھا جو مجھے ہی مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ ان کے پیچھے ہی وحید کی امی تھیں۔ میرے لیے یہ ایک جھٹکا تھا کہ ابھی کل مجھے نکالا اور آج یہاں پر پھر سے کھڑی ہیں۔ یہ کہیں مجھے طلاق کا کاغذ تو نہیں دینے آئیں؟ میں یہ سوچ کر ہی کانپ گئی۔ میں نے جیسے ہی ان دونوں کو دیکھا مجھے لگا کہ جیسے یہ دونوں آپس میں کچھ لگتے ہیں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وحید کی ماں آگے بڑھی۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ میری طرف دیکھتے ہی جا رہی تھیں، لیکن میری نگاہیں اس مرد پہ تھیں جو جب سے آیا تھا مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ ابھی اسی کشمکش میں تھی کہ وہ مرد وہاں سے چلا گیا۔ بنا کچھ کہے بنا کچھ بولے میری ساس وہیں کھڑی رہی۔ وہ اب میری طرف سے ہٹ کر اماں کی طرف بڑھی۔ مجھے لگا کہ میری اماں کو اب کوئی نقصان پہنچائیں گی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ میری اماں کے پیروں میں بیٹھ گئیں۔ یہ بات میرے لیے کسی بھی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ اماں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ وہ اب ہاتھ جوڑے کھڑی تھیں۔ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ عشرت مجھے معاف کر دو، میں نے ہی یہ سارا ظلم کیا تھا، لیکن میں کیا کرتی اس وقت؟ میں اس وقت بے حد مجبور تھی، لیکن دیکھو میں نے اب یہ سب کچھ ٹھیک کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ جب تک میں یہ سب ٹھیک نہیں کروں گی چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ اماں نے کہا کہ تم لوگوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا اس کا بدلہ تم لوگ نہ اس جہان میں دے سکتے ہو نہ ہی اگلے جہان میں۔ اماں کو پہلی دفعہ میں نے یوں اس طرح سے ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ عشرت تم مجھے جو مرضی کہو، لیکن میری بچی کو یوں مجھ سے الگ نہ کرو۔ میں بہت سال تڑپی ہوں اس کے بنا، میری ساس نے میری طرف شدید ترستے ہوئے کہا۔ اور جو میں تڑپی ہوں اتنا عرصہ، اس کا کیا؟ اماں اپنی ایک اسی بات پہ اٹکی ہوئی تھیں۔ میں اس کا خمیازہ بھگت چکی ہوں۔ میرا بیٹا ایک ہی دن میں حقیقت جان کر مجھ سے نفرت کرنے لگا ہے۔ اب تم تو ایسا مت کرو عشرت۔ وحید کی ماں نے اماں کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میں ابھی تک بت بنے وہیں پہ کھڑی تھی، نہ ہی کچھ سمجھ میں آ رہا تھا اور نہ ہی کچھ پلے پڑ رہا تھا۔ ابھی یہی معافی تلافی ہو رہی تھی کہ دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے وحید اندر داخل ہوئے، اور وہ اس قدر شدید غصے میں تھے کہ میں ان کی طرف دیکھ بھی نہ سکی۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے میں دبک کر کمرے کی جانب بھاگنے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں رونے لگ گئی، لیکن ایک مرد کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ میں ان سے اپنا ہاتھ چھڑا ہی نہیں پا رہی تھی۔ چلو یہاں سے، وہ ایک دم دھاڑ کر بولے۔ میں نے اماں کی طرف التجائیہ نگاہوں سے دیکھا، لیکن وہ بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑی تھیں۔ نہیں، میں نے کہیں نہیں جانا، مجھے چھوڑ دیں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔
تم نے کچھ بھی نہیں کیا، اسی لیے تو تمہیں یہاں سے لے کر جا رہا ہوں، ورنہ تاحیات یہیں پہ رہتی اور اپنی زندگی کے دن پورے کرتی۔ وحید کی ماں نے آگے بڑھ کر بیٹے کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ وحید مجھے کھینچ کر باہر لے گئے اور گاڑی میں جا کر بٹھایا۔ میں منہ پہ ہاتھ رکھے رو رہی تھی، لیکن ان پہ میرے رونے کا کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ گاڑی چلائے جا رہے تھے۔ پھر آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ ایک گھر کے سامنے رکے، جو بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ وہ گھر جس میں میں کل رات دلہن بن کر گئی تھی۔ وحید گاڑی سے اترے، میری طرف والا دروازہ کھولا اور مجھے کھینچ کر اندر لے گئے۔ جیسے ہی میں اس گھر میں داخل ہوئی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں پہ ہر دیوار پہ کچھ تصاویر لگی ہوئی تھیں جو ایک چھوٹی سی بچی کی تھیں، لیکن اس بچی کے ساتھ کچھ تصویروں میں اماں تھیں اور کچھ تصویروں میں وہ باروب شخص جو ہمارے گھر میں آیا تھا۔ لیکن مجھے اصل جھٹکا تو تب لگا جب کچھ تصویروں میں وحید کی امی بھی اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ کھڑی تھیں۔ جانتی ہو یہ کون ہے؟ ایک مردانہ آواز نے مجھے پیچھے مڑ کر دیکھنے پہ مجبور کر دیا۔ یہ تو وہی شخص تھا جو تصویروں میں بھی تھا اور ساتھ ہی یہ کچھ دیر پہلے گھر میں بھی تھا۔ نمرا کو میرے پاس لے آؤ، ایک ضعیف آواز اندر سے کہیں سے آئی۔ وحید میرا ہاتھ پکڑ کر اندر کمرے میں لے گئے، جہاں ایک بہت بوڑھی عورت لیٹی کراہ رہی تھی۔ میں انہیں نہیں پہچانتی تھی، اس لیے خاموشی سے کھڑی رہی۔ ہمیں معاف کر دو بیٹی، وہ عورت میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ میں نے تمہیں تمہارے باپ سے دور کیا تھا، جانتی ہو مجھے؟ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تمہاری دادی ہوں، وہ پھول میں ہی تمہیں بھیجتی تھی۔ جب تمہاری ماں ہم سب سے راضی ہو گئی تو ہم نے تمہارے گھر رشتہ بھیج دیا، کیونکہ ہمارے پاس یہی ایک حل موجود تھا اپنی پوری زندگی کی غلطیوں کی تلافی کرنے کا۔ ہمیں معاف کر دو۔ ایک دفعہ پھر سے ہاتھ جوڑے گئے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اپنی بیٹی کی ہاتھ تو اس لیے آپ لوگوں کے ہاتھ میں دیا کہ کہیں اس معصوم کی ساری جائیداد بھی آپ لوگ ہڑپ نہ کر جائیں۔ اماں اچانک ہی وہاں نمودار ہوئی تھیں۔ ان کے پیچھے پیچھے وحید کی اماں بھی تھیں، جو مسلسل سر جھکائے ہوئے آ رہی تھیں۔ کیسے بھول جاؤں وہ دن جب آپ لوگوں نے اتنا ظلم کیا تھا۔ اماں کہیں ماضی میں کھو گئیں اور کہنے لگیں، میرے ہاں پہلی سے 7ویں اولاد تک بیٹیاں ہی ہوئیں، لیکن تمہاری اس دادی اور پھپھو کو بیٹے کی چاہ تھی، لیکن تمہارے بابا کو اس سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ بیٹا ہو یا بیٹیاں۔ میری 6 بیٹیاں یکے بعد دیگرے مر گئیں، لیکن تم بچ گئی۔ مجھے گجرے بڑے پسند ہوتے تھے، تمہارے ابا میرے لیے روزانہ گجرے لاتے۔ تمہاری دادی اور پھپھو کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ ایک دن تمہارے ابا بزنس کے لیے باہر کے ملک چلے گئے اور تمہاری دادی پھپھی نے مجھے دھکے دے کر تمہارے سمیت گھر سے نکال دیا۔ میں روتی بلکتی ماں کے گھر چلی گئی۔ جب تمہارے ابا واپس آئے تو یہی بتایا گیا کہ میں اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہوں، لیکن تمہارے ابا کی محبت بڑی گہری تھی، وہ اس بات کو نہ مانے اور مجھے ڈھونڈتے رہے۔ یہ جو گجرا تم روز پہنتی تھی یہ تمہاری دادی ہی بیچتی تھیں کہ شاید کسی طرح سے مجھے ان کی یاد آتی رہے۔ جانتی ہو یہ دادی تمہاری پچھلے 12 سال سے چارپائی پہ ہیں۔ میں نے دادی کی جانب بڑے رحم سے دیکھا۔ پھر تمہارے ابا نے مجھے ڈھونڈ لیا اور یہ گھر آنے لگے، لیکن اس وقت آتے جب تم سو چکی ہوتی۔ 40 دن کا عمل تو تمہارے ابا کا منصوبہ تھا کہ اس دوران میں وہ وحید کو سب کچھ سمجھا چکے تھے، لیکن جب اس نے گھر میں شادی کی بات کی تو تمہاری پھپھو کو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ تم کس کی بیٹی ہو۔ شادی والی رات ہی وہ سب کچھ جان چکی تھی اور بیٹے کو یہ کہا کہ اسے کل صبح ہی طلاق دے، کیونکہ تمہاری کلائی پہ اس گجرے کی دشمن بھی تمہاری پھپھو ہی تھی، کیونکہ گجرا ابھی مجھے تمہارے ابا نے ہی دیا تھا۔ وحید کو پھولوں سے بڑا ہی خوف تھا جب سے اس کے ابا کی وفات ہوئی تھی۔ اب یہ لوگ معافی تلافی چاہتے ہیں، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے نمرا۔ تم اگر چاہو تو ان لوگوں سے الگ ہو سکتی ہو۔ یہ میرے لیے ایک کٹھن کام تھا کہ کیا فیصلہ کروں، لیکن میرے دل میں پھپھو کے لیے ایک عجیب سی ہمدردی تھی، شاید وحید کی وجہ سے۔ اماں، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، میں مستحکم ہو کر بولی۔ میں اور وحید ایک ساتھ رہیں گے، لیکن پھپھو کی یہی سزا کافی ہے کہ وہ ہم سے خاص طور پہ اپنے بیٹے سے الگ رہیں گی۔ نہیں نہیں بیٹی، یہ نہ کرو، میرے بیٹے کو مجھ سے الگ نہ کرو۔
پھپھو ایک دم سے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئیں۔ وحید نے بھی میرا ساتھ دینے کا ہی کہا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ امی نے واقعی ممانی پہ ظلم کیا ہے۔ لیکن میرا دل ایک دم سے پسیج گیا جب میں نے پھپھو کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو دیکھے۔ اماں میں سب کو معاف کرتی ہوں، میں نے بڑے دل کے ساتھ کہا۔ پھپھو میری طرف دیکھ کر محبت بھری نظروں سے ابا کو دیکھ رہی تھیں۔ ابا میری طرف دیکھتے رہے، وہ اپنی بیوی کی تربیت پہ رشک کر رہے تھے۔ اماں آپ بھی سب کو معاف کر دیں، معاف کرنے والے سب سے پیارے ہوتے ہیں۔ زندگی اتنی بھی مشکل نہیں ہے جتنا ہم اسے بنا دیتے ہیں، میں نے دل میں سوچا۔ اماں ایک دم سے بھڑک اٹھی، ان کا غصہ کسی بھی صورت میں کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ عشرت، میں تم سے ان سب کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، ابا نے اماں کی طرف دیکھ کر کہا۔ نمرت چلو یہاں سے، ہم لوگ یہاں ایک منٹ بھی نہیں رکیں گے۔ اماں نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے لے کر چل پڑی، لیکن کچھ ہی دیر میں وحید بھی میرے پیچھے آ گئے۔ ہم دونوں اماں کے ساتھ ہی ان کے گھر میں آ گئے تھے۔ اماں نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر تمہاری پھپھو یہاں آئیں یا وحید اپنی ماں سے ملا تو یہ رشتہ ختم۔ وحید نے کہا کہ مجھے یہ سب منظور ہے۔ ہم لوگوں کو اماں کے ساتھ رہتے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن میں محسوس کر رہی تھی کہ وحید ویسے تو بہت خوش ہیں، لیکن وہ اندر ہی اندر کچھ ٹوٹتے جا رہے تھے۔ میں یہ بات محسوس کر رہی تھی۔ ایک رات میں سو رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ وحید چھپ چھپ کر روتے ہیں۔ میں نے یہ بات کافی راتوں میں محسوس کی۔ میں ایک دن اماں کے پاس گئی اور کہا کہ اماں، وحید کو اس کی ماں سے الگ مت کرو، ورنہ ان کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ یہ اپنی ماں کے پاس ہی تو ہے، کیا میں اس کی ماں نہیں ہوں؟ اماں سب کو معاف کر دیں، یہ دیکھیں میرے ہاتھ۔ اماں نے بھی میری بات مان لی۔ پھر ایک دن اماں خود ہی جا کر پھپھو اور دادی کو گھر لے آئیں۔ آج وحید میرے لیے خود گجرا لائے ہیں، اور ساتھ ہی میں یہ کہا ہے کہ مما نے کہا تھا کہ گجرے ہمیں تکلیف دیتے ہیں، اس لیے ان سے ہمیشہ ہی نفرت کرنا۔ میں معافی چاہتا ہوں، آج میں نے سب کو دل سے معاف کر دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے اور ہمارے چینل کتاب کہانی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔